وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 11 جنوری بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اور اس کی آج یہ قسط نمبر 150 ہے، اور آج کا درس حدیث پاک انشاءاللہ صرف حدیث نمبر 871 پر ہوگا، صرف ایک حدیث پر۔ پہلے میں یہ حدیث پڑھ دوں اور پھر اس حدیث میں جو آیتیں آئی ہیں ان کی شرح کر کے بات مکمل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 871، آپ کو پتہ ہے کہ شعر و شاعری کا بیان چل رہا ہے، اس میں آج یہ بڑا خصوصی درس ہے۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا علی بن الحسین قال حدثنی ابی عن یزید النحوی عن اکرمۃ عن ابن عباس والشعراء یتبعهم الغاوون الى قوله وانهم یقولون ما لا يفعلون فنسخ من ذلك واستثنى فقال الا الذين آمنوا۔ یہ جناب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ والشعراء یتبعهم الغاوون سے لے کر وانہم یقولون ما لا يفعلون تک کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا تا ینقلبون کے استثناء سے یہ منسوخ ہے۔ اس کی تفسیر میں کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے کہ یہ آیت کون سی ہے جس کو منسوخ کہا اور جس کو ناسخ کہا سیدنا عبداللہ ابن عباس نے۔ پر پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو منسوخ صرف سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ہی فرمایا ہے اور کسی نے منسوخ نہیں فرمایا۔ وہ کون سی آیتیں ہیں جن کو وہ منسوخ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ منسوخ نہیں ہے، پر یہ ان کا قول ہے، چونکہ وہ ادب المفرد میں آ رہا ہے تو ہم نے بیان تو کرنا ہے، تو سن لیجئے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ ہے آیت نمبر 224 سورۃ الشعراء۔ اور شاعروں کی پیروی تابع داری وہ کرتے ہیں یتبعہم الغاوون، جو گمراہ ہے۔ شاعروں کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو گمراہ ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک مشن لے کر آئے ہیں، اور مشن میں، کاز میں، دعوت میں شعر و شاعری کی تک بندیوں کا کیا مطلب ہے، دخل ہے؟ شاعری ایک الگ فیلڈ ہے اور مشن رسالت ایک الگ شعبہ ہے، ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، میرا نبی جو کلام پڑھتا ہے وہ شاعری وما ہوا بقول شاعر۔ آگے کیا ہے؟ قلیلا ما تؤمنون، مگر تم ایمان کب لاتے ہو؟ آگے ولا بقول کاہن، ہاں ولا بقول کاہن، اور میرا نبی کاہن بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو جادوگری والا کلام ہے نہ شاعری والا کلام ہے، سیدھا سیدھا میرا نبی اللہ کا قرآن لے کر آیا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے پیکر بن کے آئے ہیں۔ مگر شاعری پر مسلک کی بنیاد رکھنا، شاعری کو مشن کا ذریعہ بنا لینا یا مشنی شاعری بنا لینا، تو آپ پیچھے حدیث سن چکے ہیں کہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ تمہارا پیٹ پیپ ریشے سے بھر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا پیٹ شعر و شاعری سے بھر لو۔ تو والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو خود گمراہ ہوتے ہیں، اور شاعر بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے شاعر، اس قسم کے شاعر جو کہتے ہیں دبا دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، جو حب اہل بیت کی پڑیا میں بغض صحابہ کا چورن بیچ رہے ہیں، جو اپنی نعتوں میں اشارتاً کنایتاً صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، یا اپنی شاعری میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خدا کے برابر لے جاتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہے، اور ان کو سننے والے، ان کو بلانے والے، ان پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، یہ سب گمراہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الم تر انہم، کیا تم نے نہیں دیکھا فی کل وادی یہیمون، کہ وہ تو ایسے ہی ہر نالے میں بھٹکتے رہتے ہیں، ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں۔ شاعروں کا طریقہ ہے جب وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں
تو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اور جب کسی کی توہین کرتے ہیں تو حد سے، تو اللہ کہتا ہے وہ تو وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، خیالی وادیاں، اپنے تخیل۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو مولویوں میں لیڈری کا کیڑا ہے اور وہ اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مبلغ اور داعی تو انتظار میں رہتا ہے کہ رب اس کو قبول کر کے آگے لے آئے گا، وہ یہ بھونڈی کوششیں نہیں کرتا کہ چیلے پیدا کرے، اپنے اوپر جعلی حملے کروائے، یا اپنے چیلوں چمٹوں کو لے جائے اور ان سے اپنے نام کے نعرے مروائے، یا اپنی تعریفیں کروائے، لوگوں کو فون کر کے کہے کہ میری شان میں کلپ ریکارڈ کرواؤ۔ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے یہ بازاری قسم کے لیڈر کر رہے ہیں۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر مولوی اپنی شان میں نعتیں ریکارڈ کروا کے میڈیا پر بھیج رہا ہے، اپنی شان میں۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ اپنے خیالی وادیوں میں اور خیالی نالوں میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ شاید اس طرح ہم بڑے لیڈر بن جائیں گے، اس طرح ہمارا مقام بڑھ جائے گا۔ یاد رکھیے یہ دینی شعبہ ہے، یہاں اسی کو آگے آنا ہے جس کو اللہ لے کر آئے گا، جس کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ظالموں، تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے تم لیڈر بن جاؤ گے؟ تم ایک جنگل میں بیٹھ کر بھی دین کا کام کرو گے، اللہ جب چاہے گا تمہیں خود فرنٹ پر لے آئے گا۔ تمہیں یہ جھوٹے اشتہار اور جھوٹے لقب دینے کی ضرورت ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ شاعر کہتے وہ ہیں جو کرتے۔ اب شاعری میں تو بڑے بہادر ہوتے ہیں، حقیقت میں بزدل ہوتے ہیں، شاعری میں تو بڑے سخی بنتے ہیں پر حقیقت میں بخیل ہوتے ہیں۔ اور آپ پاکستان کے شاعروں کا حال دیکھیں، ان میں کوئی، جتنے یہ ہمارے لاکھوں روپے ہر محفل سے بٹورنے والے بازاری نعت خواہ ہیں جو دوپٹے سروں پر باندھ کر آ جاتے ہیں نعت پڑھنے، ریشمی کپڑے پہن کر، میک اپ کر کے، یہ کبھی ناموس رسالت میں اندر گئے؟ کسی کی ہے مثال تو مجھے دے دے، کوئی ختم نبوت میں گرفتار ہوا ہو، کبھی ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو، کبھی انہوں نے بھی کوئی قربانی دی ہو کہ کسی جلوس میں یہ زخمی ہوئے ہو، کبھی کسی ان کو گولی لگی ہو؟ نہیں جناب، قربانی کے وقت صرف عالم دین ہی آگے آئے گا۔ یہ علماء کا شعبہ ہے، اور یہ صرف کھانے پینے والے خون کے مجنو ہیں، دودھ کے مجنو ہیں، خون کے مجنو تو علماء ہیں۔ جب بھی ضرورت پڑی ہے علماء میدان میں آئے ہیں، یہ کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ اس کی ایک تفسیر ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ عرب کے جہلاء شاعر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کو ہی کرتے تھے، آپ کے خلاف بولتے تھے۔ مثلا ابو سفیان یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرتے تھے جب مسلمان نہیں تھے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے سرکار کی شان میں اشعار کہے، اور مسلمان ہوتے وقت انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری دو باتیں آپ مان لیں۔ نمبر ایک، میں نے جاہلیت میں آپ کے خلاف جہاد کیا تھا، اب آپ مجھے اسلام میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر جہاد کیا۔ اور میری دوسری خواہش حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی بنا لیں۔ حضور پاک نے یہ بھی قبول فرمائی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنایا۔ اچھا جی، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ آگے پھر جو اب اسلامی شاعر تھے، مسلمان شاعر تھے، مثلا حضرت حسان ابن ثابت پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی شان میں اشعار کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن کعب یہ حضور کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں وہ جو پیچھے غلط شاعروں کی تردید ہوئی ہے، وہاں ایک مسئلہ سن لیں۔ علماء میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شاعر اپنی شاعری میں اپنے گناہ بیان کر دے تو مقدمہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بعض علماء نے کہا ہوگا اور بعض نے کہا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف شاعری ہے اور فضول شاعری پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں حضرت عبد الرحمن بن عدی بن فضالہ کو بصرے کے شہر یسار کا گورنر بنایا۔ جب یہ گورنر بنے تو انہوں نے ایک محفل میں شاعری کہی،
یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عدی بن فضلہ یہ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں. اب انہوں نے اشعار کہے، نوجوان تھے بالکل، اور حضرت عمر نے گورنر بنا دیا یسار شہر کا. تو انہوں نے شاعری میں کچھ اس طرح کہا کہ حسینوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا محبوب کہاں آ گیا ہے. کاش کہ کوئی حسینوں کو بتائے کہ میں یہاں کا گورنر ہوں اور مجھے شراب کے جام بھر بھر کے پلاؤ، چھوٹے پلاؤ گے تو ناراض ہو جاؤں گا، بڑے پلاؤ. اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ کرے میرے یہ شعر حضرت عمر تک نہ پہنچے اور وہ مجھ تک ناراض نہ ہو. اور مزے کی بات ہے حضرت عمر تک پہنچ گئے. جو ہی یہ اشعار ان تک پہنچے تو حضرت عمر نے ان کو گورنری سے معزول کر دیا. اور یہاں ایک نون لیگ کا سندھ کے گورنر کی ننگی تصویریں آ گئی یہاں. اور ہمارے امیر المومنین حاجی محمد نواز شریف کی بیٹی نے اس کے بارے میں کہا یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. ہم کسی کے ذاتی معاملات میں دخل ہے؟ یعنی تواڈیاں ذاتا ایڈیاں گدیاں نے. شادی تے آپ بھی پتر دی شادی تے نچ رہی ہے، پتر بھی نچ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی گانے گا رہی ہے. اور پتر دا جڑا ہے چاچا جڑا پچھلے دن 3-4 دن وزیر اعلیٰ بنے حمزہ شہباز شریف، وہ بھی گانے گا رہے ہیں. ایڈیاں چنگیاں تے اعلیٰ ذاتاں والے میراسی اور ڈوم قسم دے لوگ اللہ نے ساڈے تے مسلط کر دیتے نے. اور نام پھر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. حضرت عمر نے شاعری پر ان کو معزول کیا اور اپنے پاس بلایا تو وہ کہنے لگے امیر المومنین اللہ کی قسم نہ میں نے کبھی شراب پی ہے نہ مجھے پلائی گئی، ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے میں نے چند اشعار کہہ دیے تو آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں. فرمایا بھائی چلو میں ذاتی طور پہ ناراض نہیں ہوتا، پر تیرے اس کلام کی وجہ سے اب دوبارہ میں تمہیں کبھی بھی کسی علاقے کا گورنر نہیں بناؤں گا. یہاں ساڈے شاعراں نوں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی بکواس پہ کرن اپنی شاعری چ، جو مرضی کرن. کوئی کہندا میرا دل تے کردا میں تور نو اگ لا دیاں، کوئی کہندا میں کعبے کو جلا کے راکھ کر دوں اگر مجھے حضور کے ادب کا خیال ہے. شاعریاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ہے. انا للہ و انا الیہ، پوچھنے والا کوئی نہیں نا. الا الذین آمنوا، اب میں نے کہا صحابہ بھی تو شاعر تھے. حضرت حسان ابن ثابت کے لیے تو حضور اپنا ممبر بچھواتے تھے اور فرماتے تھے حسان آؤ ان کافروں کو جواب دو. ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ ہم جو ان کے جواب میں شاعری کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بھائی یہ تو تمہارے تیر ہیں جو مشرکوں کے دلوں میں اترتے ہیں. جب تم ان کے رد میں کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف، میرے حق میں، اسلام کے حق میں شاعری کہتے ہو تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. چنانچہ جاہل شاعروں کی وہ بات تھی، اب آ گیا الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اس کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ شاعر جو ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات، نعت خواہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہو. یہ ہمارا آستانہ علیہ شرک پور شریف ہے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ. اب ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا تھا، میں مر جاواں میں مدینے جاواں تے میں آواں تے میں جاواں تے میں آواں. ہون والے تے ساڈے جاہل کہندے نے میری اکھیاں مدینے ہی رہ گئیاں چل، اور اگے سارے الو دے پٹے سن رہے ہوندے نے واہ 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 سبحان اللہ. کوئی انہیں پوچھتا بد بختا ہے تیرے منہ تے کی لگے ہے، میری اکھیاں مدینے ہی رہ گئیاں. چل بھائی اس جھوٹ تے بھی واہ واہ ہو رہی ہے. تو خیر اب وہ کہہ رہا تھا میں آواں جاواں میں مدینے مر جاواں. تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی تھی اور اس کا وہ منہ بنا ہوا تھا، اسی کو یہاں ڈال کے کھینچ لیا نعت پڑھتے ہوئے کو. وہاں رک جا، تو مدینے مرنا ہے تے اپنے منہ تے سنت نبی نہیں سجا سکیا. وعامل الصالحات، شکل فاسقوں والی، شکل فاجروں والی. اور جناب آ گیا حضور کے ثنا خان وعامل الصالحات. نماز تو کیا ان بیچاروں کو کبھی وضو بھی نصیب نہیں ہوا. تو شاعری کی شاعروں کی دوسری صفات ہے وعامل الصالحات. اور آگے ہے وذکر اللہ کثیرا، یہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور پاک اپنے ممبر پر بٹھاتے تھے تو فرماتے تھے جب تک میرا حسان نعت پڑھتا ہے جبریل اس کی مدد کرتا ہے.
یا آپ نے دعا کی کہ اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر، یا جبریل امین دعا کرتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ حسان کی شاعری میں مدد فرما دے۔ تو وذکروا اللہ کثیرا، اور وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی شاعری میں اپنے ظلموں کا بدلہ لے لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب جانا، اب پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پلٹ کے سیدھے جہنم میں جائیں گے جنہوں نے ظلم کیا صحابہ پر اور حضور پاک پر، آپ کی آل اصحاب پر، اور جو آج کر رہے ہیں یہ بھی قیامت والے دن وہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی شاعری عطا فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت بخشش جو ہے، تقریباً تمام نعت شریف جتنی بھی ہیں پڑھنے کے لائق ہیں، اور ساری قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، ساری ہی قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، کمال کے وہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی نعت خوانی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو ایک محدث کبیر ہے، عالم جلیل ہے، اہل سنت کے مکتب فکر میں ابھی تک اعلیٰ حضرت کے پائے کا عالم نہیں آیا۔ اب قیامت تک تو میں نہیں کہہ سکتا، پر ابھی تک نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت ہی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے ہدایت بخشش۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔